پاکستان کے اندر بہت ساری قومیں اور طبقات ایسے ہیں کہ جو کہ بیچارے پسے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے وہ طبقہ جو پاکستان سے باہر ہے اور جن کا ہر طرح سے استحصال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی کہانی، کریٹکس کارنر کی زبانی۔ اوورسیز پاکستانی یا بیرون ملک پاکستانی جو رہنے والے ہیں، ان کا فنامنل بڑا مزیدار ہے۔ اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، محلے کے دکاندار کو کوئی کام ہو یا آپ کے فیملی کے انکل کو کوئی کام ہو، کسی کو موبائل کی ضرورت ہو یا نئی گھڑی کی ضرورت ہو، سب کو مشکل ٹائم کے اوپر یا کسی بھی ضرورت کے لیے اوورسیز پاکستانی سب سے پہلے یاد آ جاتے ہیں۔ چاہے وہ عمران خان کو شوکت خانم بنانے کے لیے فنڈ چاہیے ہو یا چیف جسٹس صاحب کو ڈیم بنانے کے لیے فنڈ چاہیے ہو، غرض کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر مصیبت، آفت، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے جو حکومت ہے وہ دیکھتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ہماری مدد کریں، کوئی نہ کوئی ہمیں پیسے بھیجیں۔ اس کے تھوڑے سے ایک میں کانٹیکسٹ کو بیان کروں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں 2018 اور 19 کے دوران جو اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹسٹک ہیں کہ تقریباً پاکستان کے اندر 21 بلین US ڈالر کی ریمیٹنس آئی ہے، جو باہر سے پیسہ آیا ہے، اور جو ٹوٹل پاکستان کا ایکسپورٹ بل تھا، جو جتنا پاکستان نے اپنی پروڈکٹ باہر کے ملک دی ہیں، وہ بھی تقریباً 20 سے 21 بلین تھی۔ تو تقریباً پاکستان کی آدھی اکانومی جو ہے تو وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنس کے اوپر چل رہی ہے۔ ایک عام تاثر پاکستان میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کسی کو اسلام آباد یا لاہور یا کراچی ایئرپورٹ سے خدا حافظ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے کے سارے ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہنے والے۔ لیکن اس کو تھوڑا عام فہم بنانے کے لیے ہم اوورسیز پاکستانی کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی وہ ہے جو آتا ہے لیٹس سے ویسٹ کی طرف آتا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، لیٹس سے آپ کے پاس کینیڈا، امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ میں جاتا ہے، سب ویسٹ، لیٹس سے ویسٹ۔ دوسری کیٹیگری آپ کے پاس وہ ہے جو جاتی ہے آپ کی ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز میں اور سعودی عربیہ میں آ گئی، جیسے قطر میں آ گئی، دبئی، سارے UAE کی جس ڈفرینٹ راستے ہیں۔ اب جو پہلی کیٹیگری ہے، فار ایگزامپل جو جاتے ہیں ویسٹ میں، وہ تو پھر یہ کہ چلیں جی وہ ان ملکوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں لیگل طریقے سے، آپ کو کسی نہ کسی طرح سے سوشلی آپ سارا کور ہوتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے وہاں پہ اگر ایون آپ وائٹ کالر جاب نہیں بھی کرتے، آپ کوئی نہ کوئی اور جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، سم ہاؤ آپ کو اسٹیٹ وہاں آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے، ڈیو رسپیکٹ جو ہے آپ کی سسٹم ان کا اسی طرح ہے کہ وہ آپ کو بڑا فیئرلی ٹریٹ کرتا ہے، اور پھر آپ ہو گئے، آپ کی فیملی ہو گئی، وہ ایک سوشل سیکیورٹی ان کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کور ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کا اس طرح سے استحصال نہیں کیا جاتا جس طرح ایک امیگرینٹ کا ایک عام تاثر ہے۔ اب جو دوسری کیٹیگری آ گئی ہے جو سو کالڈ ہمارے مسلم ممالک میں جاتی ہے، اسپیشلی فار ایگزامپل جو سعودی عربیہ میں گئی ہے ہماری، یا قطر میں گئی یا یہ UAE میں چلی گئی، ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھیں تو تقریباً 50 لاکھ ہمارے جو پاکستانی وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، اور جو مین ریمیٹنس آتی ہے وہ انہی لوگوں سے آتی ہے۔ اس کی ون آف دا امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ جو ویسٹ میں پاکستانی آتے ہیں، زیادہ تر وہاں پہ اتنا فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو سٹیزن شپ تک بھی مل جاتی ہے، تو وہ اپنی فیملیز کو بھی وہاں لے آتے ہیں۔ تو وہاں ان کی ایک اپنی ہی جب فیملیز آ گئی، آپ کے بچے وہاں پر ہو گئے، تو ان کی ریمیٹنس بمقابلہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کلاس جو بیچاری لیبر کلاس آپ کی جاتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ ایک تو وہاں کوئی سٹیزن شپ کا کنسیپٹ نہیں ہے، نہ وہ ہم لوگوں کو اون کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ خود بیچارے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے فیملیز، بیوی بچے یہاں پر ہیں، اور وہ جتنا کماتے ہیں جو ایک 2 وقت کا وہ اپنی روٹی پوری کرتے ہیں، باقی وہ ساری اماؤنٹ واپس پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ان پاکستانی بیچاروں کو ملتا کیا ہے وہاں کے اوپر، آپ دیکھیں کبھی آپ آج تک ہمارے گورنمنٹ یا کسی ادارے نے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں مڈل ایسٹ کے اندر جاتے ہیں یہ انشورڈ ہوں؟ کبھی یہ بات کی ہے کہ ان کی کوئی بیسک سیلری سیٹ ہو؟ آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ کے انجینئرز وہ ہائر کرتے ہیں ٹیکنیشین کی پوزیشن کے اوپر، اتنی وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تقریباً 50 لاکھ لیبر ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، اور بنگلہ دیش کی تقریباً 27 سے 28 لاکھ ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام زیادہ ریمیٹنس بھیجتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ ون آف دا ریزن از کہ وہ وہاں سے لاتے بھی اسکلڈ لیبر ہیں۔ اور آپ سعودی عربیہ کی دیکھ لیں، سعودی عربیہ کے اندر اس وقت پاکستان کی جو اور انڈیا کی ہے، وہ تقریباً جو امیگرینٹس ہیں وہ بالکل سیم لیول پر ہیں۔ انڈیا ڈبل ریمیٹنس وہاں سے انڈین جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہو گئی ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے ایک اس طرح کا ایک اپنا اورا سارا کریٹ کیا ہے، اور یہ ان کو باور کرایا ہے کہ اگر آپ کو ہم سے لینا ہے تو آپ اسکلڈ ورکر لیں۔ وہ جب انڈیا سے لیتے ہیں تو وہ سب کے سب لیتے ہیں، ان کے پروگرامر لیتے ہیں، ان کے انجینئرز لیتے ہیں،
اس کے علاوہ ان کی مینجمنٹ کے لوگ لیتے ہیں، پھر اس حساب سے ان کو سیلریز بھی ملتی ہیں. لیکن کیونکہ ہماری طرف یہاں کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ بیکاز وہ ایک اسلامی ملک ہیں، وہ بیچارے وہاں پہ جاتے ہیں اور زیادہ تر لیتے بھی لیبر کلاس ہیں، اور کوئی آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کتنا دیتے ہیں. اور گورنمنٹ ہماری کتنا سپورٹ کرتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، اس بات کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں. یہاں یورپ سے آپ بیٹھے ہوئے اگر آپ کال کرتے ہیں تو ایک انڈین ایک بہت سارے یہاں ملکوں کے اندر اگر آپ انڈیا کال کرتے ہیں تو آپ کو وہی چارجز پڑتے ہیں جو آپ بالکل ایک نارمل یا لوکل کال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سے کال کریں یا ایون مڈل ایسٹ سے کریں، چلیں اگر آپ یورپ سے کال کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے واٹس ایپ چلتا ہے، اسکائپ چلتا ہے، اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کے تھرو آپ پاکستان کال بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ کے اوپر جہاں آپ کی زیادہ تر لیبر ہے، ان بیچاروں کو تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ مہنگی کال پڑتی ہے انڈیا کے مقابلے میں. وہ ایک نام نہاد سا OPF ایک ادارہ بنایا ہے، اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن. اس ادارے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر ان کو حل کرنے کی وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا. لیکن وہ ایکسیس کرپشن کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے. مطلب اس سے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر، وہ بیچارے یہاں کماتے ہیں باہر، پھر بھی ان کا نا اپنا دل پاکستان ہی کے لیے دھڑکتا ہے. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کچھ لگانا بھی ہے نا تو وہ پاکستان میں کچھ خرید لیں. اگر آپ اٹھا کے اسٹیٹسٹک دیکھ لیں، تقریباً 50-60% اوورسیز پاکستانیوں کے سب پلاٹوں پہ قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. کیونکہ بیچارے وہ خود وہاں ہوتے نہیں ہیں، 2-3 سالوں بعد آتے ہیں، کوئی نہ کوئی قبضہ مافیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور OPF کا مین مقصد یہی تھا اس طرح کے پرابلم سارٹ کرے. مطلب اس طرح کی کوئی بھی ابھی تک چیز نہیں ہے، یہ لوگ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا اگر آپ دیکھ لیں، جو بیچارے باہر ہیں، آپ کو نا پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب سرکاری اداروں تک کام آتا ہے تو بندے کو کتنا ذلیل و خوار کرتے ہیں. لیکن آپ نے نا اس ذلیل و خوار کا نیکسٹ لیول دیکھنا ہے نا تو آپ پاکستان کے ان ایمبیسیز میں آئیں جو اسپیشلی یہاں باہر ہیں، یورپین کنٹریز میں بھی، اور خاص طور کے اوپر جو مڈل ایسٹ کے اوپر ہیں. میں دبئی کے اندر میں نے دیکھا پاکستانی ایمبیسی جو تھی، آپ یقین کریں گے تقریباً 45-47 ڈگری تھا، اور ایک کیوں تھی کہ تقریباً اس میں 300-400 بندہ ہوگا. یار ان کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی کچھ ان کو تقریباً ڈیل ہی اسی طرح کر لو کہ انہیں کچھ ایک اپنی اپنائیت سی فیل ہو. انہیں ذلیل و خوار پورا دن لائنوں میں کیا جاتا ہے، یہاں سے اسٹیمپ کروا دو، وہاں سے کروا دو، یہ فوڈ اسٹیٹ لے کر آ جاؤ. جان بوجھ کے اس طرح ہتھ کنڈے یوز کیے جاتے کہ انہیں ذلیل کیا جاتا. آئی مین لائک ٹھیک ہے، آپ اوورسیز پاکستانیوں کو انسان نہ سمجھیں، آپ انہیں بالکل انسان ٹریٹ نہ کریں، آپ انہیں ایٹ لیسٹ اپنا پروڈکٹ ٹریٹ کر لیں. وہ ایک پروڈکٹ ہے آپ کا نا، جس طرح آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ بھیجتے ہیں باہر، اس کے اوپر پیسہ دیتے ہیں، اسی طرح ایک اوورسیز پاکستانی بھی آپ کا پروڈکٹ ہے. آپ خیال کریں، اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن کریں کہ ہمارا یہ پروڈکٹ بالکل سکھی رہے وہاں پر، اور زیادہ اس کی انوالومنٹ ہو، اور سے زیادہ یہ سکلڈ ہو. کچھ اس طرح کے ہم پروگرام لانچ کریں کہ وہی جو ایک اگر ہم بندہ لیبر بھیجتے ہیں، بجائے اس کے اوپر ہم ایسا پروگرام کریں، اسے 1-2 سال کا ایک سکلڈ کورس کروائیں، وہ سکلڈ ورکر جائے، وہی جو سیلری ہے اس کے اوپر اگر 30-40% انکریمنٹ لیتا ہے تو وہ واپس پمپ ہوگا آپ کی اکانومی کے اوپر ہی ہوگا. ہماری طرف ہندکوں کا یہ محاورہ بھی ہے، ٹیٹ کھاندے اکشر ماندی ہے. ہمیں لائک اس کا اردو میں کچھ ٹرانسلیشن یہ ہے، جب آپ کا پیٹ کھاتا ہے نا تو پھر آپ کی تھوڑی سی آنکھ شرماتی بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پیٹ کھاتا بھی ہے اور دی اکانومی بھی چلتی ہے، لیکن آنکھ میں کوئی یہ حیا نہیں ہے کہ تھوڑا سا نا ان کے رائٹس کے اوپر بھی بات کر لیں. ریسنٹلی اوورسیز پاکستانیوں کی ڈیبیٹ ایک دفعہ پھر چھڑی جب پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیشل ایڈوائزر فار ایگزامپل زلفی بخاری اور تانیہ ادریس، ان کا یہ پتہ چلا کہ یہ ڈیول نیشنل بھی ہیں. اور اس کے بجائے اس کے کہ ان کی کسی ہم پرفارمنس کو کرٹیسائز کریں، اس بجائے اس کے کہ ہم ان کے نا کریڈینشلز کو کرٹیسائز کریں، ایک کس طرح کا تاثر دیا گیا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ کوئی محب الوطن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کوئی ٹریٹر ہیں، غدار ہیں، کس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی. اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں، میری PTI کا میں ہر طرح سے کرٹکس ہوں، عمران خان کا ہو یا ان کے یہ جو اسپیشل ایڈوائزرز ہیں، ان دونوں کا بھی. لیکن میرا خیال میں کہ اٹس ریئلی بلو دا بیلٹ کہ اگر آپ کسی کی نا حب الوطنی کا جو لٹمس ٹیسٹ اس پہ رکھیں کہ اچھا آپ کے پاسپورٹ کا کلر کیا ہے، تو میرا تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا اس وقت تو یہ مراد ہوا کہ اگر کوئی بندہ ڈوئل نیشنل ہے تو وہ محب وطن نہیں ہے. 2 دن کا پروسیس لگتا ہے نیشنلٹی چھوڑنے کا. اچھا وہ اس کے بعد اگر وہ نیشنلٹی چھوڑتا ہے تو وہ ایک دم سے محب وطن پاکستانی بن گیا. مطلب اس میں کیا لاجک کیا ہے، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. آئی مین اوورسیز پاکستانی، جیسے میں نے پورا کانٹیکس اور نیٹ بلڈ اپ کیا ہے کہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر، ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر آتے ہیں، جو آپ کے سسٹم میں پلے بڑے اور سارا آپ کے سسٹم نے انویسٹ کیا، وہ باہر آئے، ایک ایکسپوئر ملا. وہ اگر واپس پاکستان میں آئیں گے تو وہ آپ کی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ایک ایکسپوئر لائیں گے. ان لوگوں کو آپ کو سسٹم کے اندر سپیس دینی پڑے گی. چاہے آپ جیلس ہوں اس بات کے اوپر،
آپ لوگوں کو، میرا یہ ایک ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ڈوئل نیشنلز کو آپ کو ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ان کو کوئی بھی سینسٹیو منسٹری بھی ملنی چاہیے، پوزیشنز بھی ملنی چاہیے، اور ان کو پالیسی میکنگ کا حصہ بھی آپ کو بنانا چاہیے۔ آئی مین اگر لیٹس سے ڈوئل نیشنل، اگر آپ نے ڈوئل نیشنل کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی سٹیزن بھی ہیں اور کسی اور ملک کے بھی سٹیزن ہیں، یا تو پھر آپ انڈیا کی طرح کر دیں، انڈیا کارڈ ایشو کرتا ہے، انڈیا کے اندر اگر آپ دوسری سٹیزن شپ لیتے ہیں تو آپ کو فورفیٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو انڈین سٹیزن شپ چھوڑنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے 25 سے 26 ملکوں کے ساتھ کہ آپ ڈوئل سٹیزن شپ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کو، ڈوئل سٹیزن کو اپنے سسٹم کے اندر سپیس دینا ہوگی۔ ویسے بھی اگر آپ سویلائزڈ یا گلوبل بھی اس کی ایگزامپل لے لیں تو اگر یو کے کا پرائم منسٹر ڈوئل سٹیزن ہو سکتا ہے، کینیڈا کا پرائم منسٹر ڈوئل سٹیزن ہو سکتا ہے، فرانس کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، جرمنی کا چانسلر ہو سکتا ہے ڈوئل سٹیزن الاؤ ہے اس پوزیشن پہ آنے پہ، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پالیسی میکنگ میں یا ایون پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی بیچاروں کا استحصال کم سے کم ہو، ایک انکلوزیو قسم کی پالیسیز ہوں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی کوشش کیا جا سکے ان کو ایکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہماری لیبر کلاس ہے، جتنا بھی ہو ان کے حقوق کے لیے بات بھی کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اپنے خیالات سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔